آیت نمبر 105 بہت اہم آیت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ امر معروف نہی عن المنکر والی آیت دو اہم آیات کے درمیان ہے جو یونٹی، پیار، محبت کے بارے میں، اور دونوں میں بڑی تاکید ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل کس طرح سے اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس طرح کا لب و لہجہ بہت اہم ٹاپکس کے لیے اللہ استعمال کرتا ہے، اور پھر امر معروف والی آیت آئی اور پھر دوبارہ یونٹی کے بارے میں کہا، اور یہاں پر اور سخت لہجہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح دلائل آ جانے کے بعد بٹ گئے، اختلاف کا شکار ہو گئے، دلائل موجود ہیں، ضدی اتنے ہیں کہ پھر بھی لڑتے ہی رہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا تو حرام ہوگی، دنیا میں وہ خوش نہیں رہیں گے، ان کی ساری انرجی جو ہے وہ اختلافات میں، جیسے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے تھے عیسائی کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے تھے یہودی کچھ نہیں ہے، لڑتے رہے پچھلی قومیں، تو یہ قوم بھی اسی طرح اگر لڑتی رہے تو پھر تباہ ہو جائے گی۔ دنیا میں تو ان کی انرجی ضائع ہو رہی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے، بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اچھا، قرآن اسی لیے یہاں پر ہمیں وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکیدی جملوں کے ذریعے ہمیں متنبہ کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے، قرآنی تفسیر سے جو آگاہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی خدا اس طرح سے بیان کرے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حادثہ پیش آنے والا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا، افسوس کے ساتھ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں قربان ہو آپ پر، آپ زندہ آئے، اور آپ کی زندگی میں ہی افسوس کے ساتھ لوگوں نے اس قدر اختلاف کیا کہ میرے مہربان نبی کو کہنا پڑا قوموا عنی، چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، نکالنا پڑا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 846 میں موجود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں جو ترک الوصیہ کا چیپٹر ہے، والی نمبر 2 کی پیج نمبر 42 میں آپ دیکھیے، اور بہت معتبر تمام کتابوں میں اتنی کثرت کے ساتھ یہ مطالب موجود ہے کہ نبی کے زمانے میں ہی تاریک معاشرہ شروع ہو گیا، اور میرے نبی نے اسی لیے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہودیوں کے 71 گروپ بن جائیں گے، عیسائیوں کے 72 لیکن افسوس مسلمانوں کے 73 گروپ بن جائیں گے، فرقے بن جائیں گے۔ کتنا دکھ ہے، اور میرے نبی نے دکھ کے ساتھ یہ فرمایا کہ سابقہ امتوں میں جو کچھ ہوا، جو کچھ رونما ہوا، وہ اس امت میں بھی قدم بقدم، نشانہ بے نشانہ رونما ہوگا، یا والنعل بالنعل، یعنی وہی سٹیپس یہ امت بھی لے گی اگر انہوں نے عمل نہیں کیا، جیسا کہ افسوس کے ساتھ عمل نہیں کیا اللہ کے تمام احکامات پر۔ تو اس آیت میں تاکید کے ساتھ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کی یا بیکورڈ رہنے اور مشکلات کا سب سے اہم بڑا سبب جو ہے وہ فرقہ پرستی ہے، وہ اختلافات ہے، وہ ڈویژن ہے، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی یہ سارے کام شروع کر دیے، تو دوبارہ سے کفر کی طرف جانے لگ گئے۔ اسی لیے اگلی آیت میں آیا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگ سرخ رو، کچھ لوگ سیاہ رو ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، پس روح سیاہ لوگوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ دیکھیں، ایمان کے بعد کفر ہے، پس اب اپنے اس کفر کے بدلے میں عذاب چکھو۔ اگلی آیت جو
آج کی آخری آیت نہیں، اور بھی ہم آیتیں کریں گے، 109 تک ہم نے کرنا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس رحمت الہی میں روشن روشن چہروں کے ساتھ وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیں پچھلی آیات میں دو قسم کے احکام بیان ہوئے نا، کہ دعوت دو، امر بالمعروف کرو، اور تفرقہ بازی سے اجتناب کرو، اختلاف نہ کرو۔ ان دونوں کو بہت زیادہ، جو ان دونوں کے نتائج یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو امر معروف کرتے ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، وہ قیامت کے دن خوش ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے۔ جو اختلافات، فتنہ، فساد، ڈویژنز میں لگے ہوئے ہوں گے وہ عذاب عظیم، تاریکیوں میں، کیونکہ تاریک ڈارکنس دنیا میں پھیلا رہے تو ان کے چہرے بھی ڈارک ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلیک کلر ہونا، ڈارک ہونا بری چیز ہے، نہیں۔ ایک چیز اگر وائٹ ہے اور آپ اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے گندا کرتے ہو تو وہ بری چیز ہے، لیکن ایک چیز اگر شروع سے ہی بلیک ہے تو وہ تو حسن ہے۔ بال بلیک ہے، حسن ہے۔ آنکھیں بلیک ہے، حسن ہے۔ داڑھی بلیک ہے، حسن ہے۔ جو کچھ لوگ جو ہے ان کی سکن بلیک ہوتی ہے، وہ حسن ہے، وہ جمال ہے، وہ بیوٹی ہے۔ لیکن دل صاف ہے، آپ اس وائٹ پیج کو ڈرٹ پھینک پھینک کے جب سیاہ کرتے ہو، کالا کرتے ہو، تو پھر وہ عیب ہے، وہ بری چیز ہے۔ اس لیے سیاہ دل، سیاہ چہرے کہا جاتا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ نور ان کے وجود سے ہٹ جاتا ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی ایمان کے بعد کفر سے مراد، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے رسول کے بعد جو مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اہل بدعت کرنے والے لوگ، جو خواہش پرستی میں جو انڈلج ہو گئے تھے وہ لوگ، تو باقاعدہ سے قرآن میں بہت زیادہ وارننگ آئی ہے۔ میں خود حیران ہوئی کہ قرآن میں 16 ٹائمز، 16 مرتبہ آیا آمنو ثم کفروا، تو جو ایمان لاتے اور پھر کافر ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، اگر ہمارے پاس ظاہراً ابھی تقویٰ ہے، تو ہم خوش نہ ہو بہت سے بڑے بڑے مومنین جو ہے وہ منافقین بنے۔ شروع میں صحیح تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا بڑا مشکل ہے تو آہستہ 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 چھوڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن میں علم کے بعد انکار کرنے والوں کا 27 ٹائمز ذکر آیا ہے، جانتے ہوئے، جان بوجھ کے جو ہے وہ انکار، ڈینائی کرتے ہیں، یعنی اتنے ضدی ہے، سٹبن ہے۔ بار الہ پروردگارہ ہمیں ضدی پن، ہمیں سٹبن لوگوں میں سے قرار نہ دے، یہ بری اخلاقی صفت کو ہم سے دور کر دے۔ اور پھر فرمائے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے نورانی ہوں گے، جیسے سورہ حدید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن آپ مومنین و مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ افتراق، اختلاف سیاہ رو بنا دیتا ہے، انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور امر بالمعروف سرخ روئی اور حیات ابدی اور امن و سکون کی ضمانت دیتا ہے۔ اور آج کی دو آخری آیات 108 اور 109، جس میں اللہ یوں کہہ رہا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض والی اللہ ترجع الامور۔ یہ ہے اللہ کی نشانیاں جو صحیح انداز میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، ارادہ ہی نہیں رکھتا ظلم کرنے کا، اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہاں یوں بتایا جا رہا ہے کفار اور جو اختلاف پھیلانے والے ہیں ان کے بارے میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے،
ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، نہ صرف اللہ ظلم نہیں کرتا، ارادہ بھی نہیں کرتا ظلم کرنے کا۔ کیسے کرے گا؟ کیونکہ ظلم وہ کرتا ہے جو محتاج ہو، ظلم وہ کرتا ہے جو کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے، کوئی مفاد، ذاتی مفاد ہوتا ہے اس کا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی بھی طریقے سے کوئی اس میں احتیاج پائی ہی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر باقاعدہ فرمایا کہ تمام آسمان اور زمین کی موجودات جب اللہ کے قبضے قدرت میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو وہ ظلم کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ دو آیتیں آپس میں کنیکٹڈ ہے کہ وہ اللہ جس نے جب خلق کیا، خلق کرنے میں عادل ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کائنات کی تربیت کر رہا ہے اس میں بھی وہ عدالت سے کام لے رہا ہے، تو پھر وہ اللہ جب قانون بنائے تو اس میں کیوں ظلم کریں کہ اس کو عذاب ملے یا اس کو نہ ملے؟ تو تمام کائنات کا جو نظام ہے وہ عدل و انصاف پر قائم و دائم ہے۔ بار الہ پروردگارا ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو نور قرآن سے منور فرما، اور ہمیں بہترین آمرین معروف ناہیان عن المنکر میں سے قرار دے، اور امام عصر کی نصرت کے لیے ہمارے ہاتھوں میں پرچم امر معروف نہی عن المنکر کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اور انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کے ساتھ جو رابطہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن ان سوروں کے ساتھ ہم محشور ہوں محمد و آل محمد کی ہمراہی میں۔ اسی دعا کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کی ہمراہی کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔